کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ ایک دوسرے صوبے میں جا کے جیل سے عمران خان صاحب کو کیسے نکالے گا؟ ذرا پہلے ان کے الفاظ سن لیں کیا ہے۔ 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں گے۔ میں آپ کو لیڈ کروں گا، پہلی گولی میں کھاؤں گا، آگے میں ہوں گا۔ اگر اب ہم پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا، نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا۔ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا، پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹوں گا ان سب کو۔ گنڈا پور صاحب نے خدا کی قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے۔ تو اس پر ہم نے مناسب سمجھا کہ آج فیصل واڈا صاحب کے ساتھ گفتگو کی جائے، جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پرانے ساتھی بھی ہیں، دونوں ایک پارٹی میں بھی رہے ہیں، لیکن اب دونوں کے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ واڈا صاحب۔ کیا کہیں گے گنڈا پور صاحب کو، جتنا آپ جانتے ہیں کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں دوسرے صوبے میں جا کے عمران خان کو جیل سے خود رہا کروا لوں گا، پاسبل ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں اس بیان کے بعد اب رائے فرار تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی کہ 9 مئی انہوں نے نہیں کی ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ ہے، یہی طریقہ کار ہے، یعنی کہ آپ ایک جیل کو بریک کریں گے اور اس جیل سے نکال لیں گے تو جتنے مجرم ہیں ان کو آپ توڑ کے نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بیان کے دن سے آگے تک عمران خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری اب گنڈا پور صاحب کی ہے کہ وہ ایسی سچویشن میں جا رہے ہیں کہ دیکھیں جو ایول پلانز بن رہے تھے، اور یہ جو گن گرج آپ گنڈا پور کی سن رہے ہیں، اس میں ایکچولی گنڈا پور پکڑا گیا ہے فیض کے ساتھ، جنرل فیض کے ساتھ، فیض کا کمیونیکیشن میں یہ ساری ویلنگ ڈیلنگ فیاس کو کریٹ کرنے کے اندر اور پری ایمپٹیو میجر کے اندر اس کو پتہ ہے کہ اس کے سی ایم کے نمبر گنے جا چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کرپشن جو وہ اور اس کا بھائی کر رہا ہے وہ دنیا کو پتہ ہے، وہ ایک سب ہے۔ تیسرا یہ کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس اس کے ایسٹس کی ہے، وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں، اس پہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی ایک ریپ کیس کا ذکر چل رہا ہے معصوم بچی کا سوشل میڈیا پہ، اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے گنڈا پور کا اس ریپ سے کیا تعلق ہے، کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ الزامات ہیں اس میں تو اس نے ریپ کیا ہے۔ اب یہ سب چیزیں سائڈ پہ کر دیں کیونکہ یہ تو پاکستان کے لیے معمولی چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو الزامات چل رہے ہیں میرے خیال ہے ان کو آپ رہنے دیں، سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں چلیں، پروو کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو زبان استعمال کی ہے اور آپ جس کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ باپ ہی آپ کو 2018 میں لے کے آیا، تو وہ باپ ہی اندر گیا جس کی وجہ سے آپ لاوارث ہو گئے سیاسی طور پہ فیض، اور دوسری طرف آپ یتیم ہو گئے سیاسی طور پر جب سے مولانا صاحب جمہوریت کے اس پہیے کی طرف آ رہے ہیں جس سے اب جمہوریت کیا مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے مولانا صاحب حکومت میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب جمہوریت اور پاکستان اور اقتدار سب ساتھ ہی چلتے ہیں، یہیں تک میں بات کر سکتا ہوں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ فیض صاحب کا بڑا رابطہ تھا گنڈا پور صاحب سے، لیکن کل گنڈا پور صاحب نے اپنی تقریر میں فیض حمید کے بارے میں بھی بات کی، ذرا وہ بھی سنیں کیا ہے۔ صرف کہتا ہے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے، اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو۔ ڈی جی سی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا، اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں۔ تو واڈا صاحب، گنڈا پور صاحب نے تو فیض حمید سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ دیکھیں میر صاحب، میں نے بہت عرصے پہلے کہا تھا جب یہ فیض جس دن اریسٹ ہوگا، جس کالے کرتوتوں میں، قتل و غارت میں، غداری میں، بغاوت میں انوالوڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہینڈ اینڈ گلوز پی ٹی آئی ہے اور چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈسون کریں گے، دونوں ایک دوسرے کی اصلیت بتائیں گے، دونوں ایک دوسرے پر ڈالیں گے، تو ایکچولی آپ کو سارا مواد مل جائے گا، اور وہ مواد ملنا شروع ہو گیا ہے آپ کو۔ نہیں، لیکن آپ نے تو یہ باتیں بہت پہلے کی تھی، فیض کے خلاف کارروائی میں تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ میرے حساب سے دیر ہے، درست ہے، بہت دیر تو ضرور ہوئی، 100% میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن درست ہے کیونکہ جس طریقہ کار ہے فوج کا، اس کے اندر یوزلی تو ایس آئی بی ایسے لیول کو چیک کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ جو آج بھی لیفٹنٹ جنرل گھر کے بعد گزر جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو مے بی ان کے پاس اس وہ طریقہ کار ہو جس کے تحت دے وانٹڈ ٹو بی 100% شیور، اینڈ آئی تھنک دے آر شیور اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس۔ لیکن جو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ فیض جو ہے اس کو ڈی جی سی جو ہے وہ تو 2017 میں بنایا گیا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور بنانے والے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب جن کو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا۔ تو یقیناً اس کے بعد مسلم لیگ نون کو شکایتیں بھی تھیں باجوہ صاحب سے اور فیض صاحب سے
لیکن کیا فیض نے جو کچھ بھی کیا اس کی ذمہ داری آپ تحریک انصاف پہ ڈال سکتے ہیں؟ سر دیکھیں آج تک ڈی جی ایسا ہے کہ اپنی کرسی بڑی پاورفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اتنا ایول پاورفل ہو جائے کہ مانسٹر بن جائے فیض حمید کی طرح، وہ کیوں پاسبل ہوا ہے؟ کیونکہ چیف ایگزیکٹو جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ اس کے ساتھ نتھی ہو گیا، تو وہ ڈبل پاورفل ہو کے مانسٹر بن گیا۔ ادھر سے وہ آپ باجوہ صاحب کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اس کو آگے پروان چڑھنے دیا اور ڈیفیٹ کیا اس انگیجمنٹ کو بائے ورچو کہ انہوں نے اس کو جانے دیا اور دوسرا ڈی جی آئی سے لگا دیا۔ اب سوال یہ ہے میر صاحب کہ ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اس فیاسکو میں ڈی جی آئی ہے ندیم انجم صاحب اور ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب، نہ ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب نہ فیصل نصیر صاحب ڈی جی سی جنرل صاحب جو ہیں دونوں چیف نہیں بن سکتے تھے، یہ تو کلیئر ہے۔ تو جب چیف نہیں بن سکتے تو وہ یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، صرف چیف بن سکتا تھا فیض، ٹھیک ہے۔ سارا فیاسکو جو ہے جس کے اندر ارشد شریف کا قتل ہوا، جس کے اندر عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی، جس کے اوپر دھرنے شروع ہوئے، پہلا پشاور کے اندر کور کمانڈر ہاؤس کے آگے پی ٹی آئی نے احتجاج کیا رجسٹر، یہ ساروں کو اگر آپ کلب کر لیں اور مراد سعید کو کلب کر لیں تو آپ کو ایسا سالڈ کیس نہیں مل سکتا۔ لیکن آپ نے کل اے آر وائی کی ایک ٹرانسمیشن میں وسیم بدامی صاحب کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے، وہاں پہ تو آپ نے یہ کہا ہے کہ شاید ارشد شریف کے مرڈر کا خان صاحب کو نہیں پتا تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے بڑا، لیکن ان کو ارشد شریف کے مرڈر کا نہیں پتا تھا۔ دیکھیں میر صاحب دو اس کے اندر بھی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیں جی جو میں بات کرتا ہوں نا وہ کسی وجوہات ایویڈنس اس کے اوپر بات کرتا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں ان کو یہ تو 500% پتا تھا کہ پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ یہ اکتوبر 2022 اکتوبر 2022، ٹھیک ہے جی، نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ اس پہ تو میں 500% اتنا شور ہوں کہ آپ حامد میر صاحب ہیں، یہ پتا تھا ان کو کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ میری انالیسس کے آپ سے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرڈر ہوگا ارشد شریف، ٹھیک ہے، لیکن فیض کو پتا تھا، یا میں جو کہہ رہا ہوں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور مراد کو تو اگست کے اندر ہی پتا تھا کہ جی کسی کو باہر ہائر کر لیا گیا اور باہر کے ملک میں یہ سب کچھ ہوگا، اس کی پریسر ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، آپ کے پاس ہوگی آرکائیوز میں۔ پرابلم سارا یہ ہے کہ مجھے کل انہوں نے بڑا کہا کہ آپ عمران خان کے سر پہ جھانکا، دل میں جھانکا، اپنے بدامی صاحب نے مجھے کراس کوشچن کیا کہ آپ کو کیسے پتا یہ، میں نے کہا میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ چلا دیں، میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پروف آپ کے پاس ہے۔ میں کوئی بھی بات بغیر پروف کے نہیں کرتا میر صاحب، یہ میرا دستور ہے اپنی سیاست کا، میں الزام نہیں لگاتا اس طرح جب تک میں شور نہ ہوں، پروف کے ساتھ شور نہ ہوں، 500% کلیئر نہ ہو، اسٹریٹ ہیڈڈ نہ ہو کہ کیا کر رہا ہوں میں، کیا کرنے والا ہوں، میں ذمہ داری سے سارا کام کر رہا ہوں۔ میں تھریٹ کیوں بناؤں؟ میں کون سا بڑا لیڈر ہوں یا کون سا میری باپ دادا کی پولیٹیکل لیگیسی ہے؟ میں تھریٹ اس لیے بن گیا ہوں کہ میری پرواز نہیں روک پا رہے لوگ۔ تو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میر صاحب آپ چلانے والے بن جائیں، کہ آپ پہلے بتا دو دیں۔ نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹیکولس کیمپین ہے، یہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، اس پروٹیسٹ کے بعد لانگ مارچ ہو رہا ہے، میں کوئی نی جگ ری ایکشن سے کام نہیں کروں گا، میں 30 اکتوبر یا سنڈے کے دن اناؤنس کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا ہم عمران خان صاحب کی ویڈیو نہیں چلا سکتے، نہ تصویر۔ دیکھیں سر میرا کام ہے آپ کو چیز بھیج دینا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ یہ تو قوم کو دکھائیں نا، قوم کو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پالیسی، کل اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا قتل ہونا ہے، اس کا قتل ہونا ہے، اور آپ کے پاس کوئی چیز پروف آ گئی تو آپ کہیں گے جی میں نہیں چلا سکتا۔ اچھا نہیں، ویسے یہ پیمرا نے تو ہمیں نہیں کہا، لیکن اچھا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، دیکھیں آپ اس کے اندر اتفاقاً جو کھیل ہے اس ثبوت کا، اس میں عمران خان صاحب کو جو میں کہہ رہا ہوں بار بار ہونا تھا کہ پاکستان میں کچھ ہوگا، جس ڈیٹ کو کہہ رہے ہیں سنڈے والا دن، اسی سنڈے کو 23 اکتوبر 2022 کو ارشد شریف کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سنیں میری بات، کیا کہہ رہے ہیں 23 اکتوبر کے دن یہ عمران خان صاحب کی نے گفتگو کی؟ نہیں، عمران خان صاحب نے 23 اکتوبر سے پہلے یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا میں نی جگ ری ایکشن نہیں کروں گا، میں آنے والے دنوں میں 30 کو کروں گا یا سنڈے کو کروں گا اناؤنس اپنا لانگ مارچ۔ اتفاقاً وہ جس سنڈے کو ریفر کر رہے ہیں اسی سنڈے کے دن ارشد شریف کا قتل ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف قتل ہوگا۔ یہ تو میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ پتا تھا کچھ ہونا ہے۔ اچھا آپ نے مجھے بھیج دیا سر، آپ کا آ گیا۔ اچھا اب میں فوراً تو نہیں چلا سکتا، اس میں ٹیکنیکل پروسیس ہے، یہ میں کوشش کرتا ہوں جی چلا دوں۔ آڈیو شاید ہم چلا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں چلا سکتے سر؟ آپ کو چلانا پڑے گا۔ نہیں میں کوشش کر لیتا ہوں بھائی جان، میں تو ڈیسیژن میکر نہیں ہوں نا۔ اچھا جی اس سے پہلے یہ ہم کوشش کرتے ہیں جی یہ جو چیز بھیج رہے ہیں ہمیں فیصل واڈا صاحب، اس کو چلا دیں۔